اسی کی مشیر حسینہ واجد کی مشیر تھے، جس کی وجہ سے وہ کبھی اچھے کام کر ہی نہیں سکتی تھی، تو انتہائی ظالمہ عورت تھی۔ تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کو ذلیل و خوار کی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو اس کی مال و دولت اس نے جو کچھ کمائی ہے، اللہ اس کو بھی تباہ اور برباد کر دیں گے۔ وہ مال اس کے پاس رہیں گے نہیں، کیونکہ لوگوں کی مال ہے، لوگوں کی چھینے ہوئے مال ہے، لوگوں کی لوٹے ہوئے مال ہے، اور اس کی جو ذرا یہ مال کمائے بھی لا کر وہ مال لے کر وہ نہیں جا سکتے۔ جیسے اللہ نے قارون کی مال کو دھسا دی، اور اس کی مال کو بھی میرے دوستوں Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعزبة أولي القوة إذ قال له قومه تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصاص، آیات نمبر 76، رکو نمبر 8، پارہ نمبر 20 میں اللہ رب العزت متکبر شرکش خدا کے نافرمانوں کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ جو متکبر ہے، کیونکہ المتکبر صرف اللہ کی ذات ہے، تکبر صرف اللہ کی ذات ہے، بڑائی بیان کرنا، باقی اس کائنات کے اندر کسی کی پاس تکبر نہیں۔ اللہ کی ذات، یہ اللہ کی ذات کے نام ہے المتکبر، اور باقی کسی کے نام نہ ہو سکتا ہے، قیامت تک نہ ہوں گے، نہ ہے۔ تکبر کرنے والا، غرور، اترانے والے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والے، اپنے سامنے کسی کو نہیں سمجھتے، ادھر سے اپنے قانون بھی چل رہے، اپنے حکمرانی بھی چل رہے، تکبری بھی آخری درجے کی ہے، غروریت بھی آخری درجہ کی، اور اترانا پھر اپنی جگہ پر۔ آج کوئی اگر بڑے علماء کسی حکمران سے ملنے جائے، کسی بھی ملک کی، وہ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، مگر جب کام میں آتے علماء کے دربار میں بھی آ جاتے ہیں، ضرورت پڑنے پر، ضرورت نہ ہونے کی صورت میں علماء اتنے ٹائم مانگنے کے باوجود بھی، وقت مانگنے کے باوجود بھی، لیکن انہیں وقت نہیں دیتے، تو یہ اس کو کہتے کیا؟ اترانے والے، تکبر، غرور، ان کی بہادری۔ تو اس قسم کی تکبر تو قارون کی پال تھی، اللہ نے قارون کو بھی بڑے دولتی عطا فرمایا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے قارون، اور توریت کی خوب تلاوت کیا کرتے تھے، ہمیشہ توریت کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس کی مقصد جو توریت کی تلاوت کرنا نہیں تھا، اصل جو اس کی مقصد سے اور کچھ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان قارون
कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम, बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, फिर उन पर अकड़ने लगा, बल्कि उनका चचाजाद भाई था। और हमने उससे इतने खजाने दिए थे कि उसकी कुंजियां एक ताकतवर जमात को भी उठाने मुश्किल होते थे, बल्कि 70 ऊंट उसकी खजानों की चाबी उठाया करते थे। 70 ऊंट। जब उससे उसी की कौम ने कहा कि मत इतराओ, तो उसकी कौम ने कहा कि इतरा मत। जब उससे उसकी कौम ने कहा इतरा मत, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता है। इज़ क़ाल लहू कौमहू ला तफ़रह, जब उसकी कौम ने उसको कहा कि मत इतरा, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतराने वालों को पसंद नहीं फरमाते हैं। और फिर कारून फ़िरौन की चमचागिरियां शुरू कर दी। आजकल हमारे मुसलमान हुक्मरानों में भी, मुसलमान ममालिक में कुछ चमचे भी होते हैं, उनकी चमचागिरियां करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं ओहदे के लिए, पावर के लिए। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, फ़िरौन ने जिसने अपना खुदाई का दावा किया कि मैं तुम्हारे रब में से सबसे बड़ा रब हूं, रुबूबियत की दावा किया, जबकि अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह है, अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है, वह अल्लाह अकेला है, वह तने है, अल्लाह की सिवा कोई सानी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह। तो उस वक़्त में उसने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है, और मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की रसूल है, इसके ऊपर ईमान लेकर आ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी हिकमत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की घर में परवरिश की, उनकी माँ बहनें सबको उसी के घर में परवरिश हुए, सबके खाने पीने का तमाम तर चीज़ों के इंतजाम, दूध पिलाने से लेकर। मेरे दोस्तों, फिर ये कारून बड़े मालदार थे, पैसे वाले थे, चमचागिरियां करते थे फ़िरौन की, जबकि वो तौरीत ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह वाले थे, कलमागो थे। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, आए ईमान वालो तुम कहो अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ने उसको ईमान लाने के बावजूद भी अल्लाह ने उसको सीधे राह नहीं दिखाई, अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, ज़लील ख़ार कर दी, जमीन में दसते रहे। बिल आखिर बात मेरे दोस्तों, दुनिया के मुकाबला में बेसबाती और हकारत आखिरत के मुकाबला में बयान की गई थी। ये जो आयात है और आखिरत की मुनासबत से कुछ अहवाल आलम में भी फिर असल मजमून की तरफ औद क्या गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कि भाई ये आखिरत के एतबार से दुनिया की अहवाले आलम की भी और आलम आखिरत के भी बयान हुए। असल मजमून की तरफ हम चलते मेरे दोस्तों। कि कारून का किस्सा, जब कारून फ़िरौन की चमचागिरियां करते रहे ओहदे लेने के लिए, और खूब माल भी जमा करते रहा, खूब माल जमा करता रहा, खूब माल जमा किया, चमचागिरी भी करता रहा, हर किस्म की मौका मिलते। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम फिर फ़िरौन की ये हुआ
موسیٰ علیہ السلام سے جب مقابلہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ تو بڑے جادوگر ہے، اپنے جادوگروں کو، نجومیوں کو سب کو اکٹھا کی، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کر لے۔ اللہ نے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کہا اے موسیٰ اپنے عصا کو چھوڑ زمین میں، اور ان کی جادوگر بڑے بڑے لمبے لمبے سانپ بنانے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھے وہ اژدہا بن گئے، اور پھر وہ اژدہا جب بنے اور اس کی سانپوں کو گراس کرنے لگا، بولے گا تجھ سے بڑے جادوگر ہے، اب تم لوگ ناکام ہو گئے، اب تم لوگوں کو کسی کو مجھے نہیں چھوڑنا، سب کو سولی پہ چڑھا دوں، سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ بس سولی میں چڑھانے کا میرے دوستوں، یہ تو فرعون نے ان کو دھمکی دے دی، ان کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے نکل پڑے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر، اب وہ بیچ میں ندی آئی میرے دوستوں، دریا نیل۔ موسیٰ کو بولا ڈنڈا زمین میں، پانی کے اوپر ڈنڈا مارو، اپنے عصا کو مارا، 12 راستہ بن گئے، ہر قوم کے لیے علیحدہ علیحدہ، بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے راستہ بنا دی، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چل رہا ہے۔ فرعون کی گھوڑا بھی آگے چل پڑے، تھوڑی سی آگے جا کر دیکھا، جب دریا کی بیچ تک پہنچا، اب فرعون کا گھوڑا بھی نخرے کرنے لگے، آگے بڑھ نہیں رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے جنت سے گھوڑی لا کے اس کی گھوڑا کے سامنے چھوڑ دی۔ اللہ نے اسی کو جیسے ہی جنت سے گھوڑی لا کے چھوڑ دی، اس کی گھوڑا آگے چھلنگ لگائی، جیسے چھلنگ لگاتے دریا نیل کے اندر غرق ہو گئی۔ پھر کہنے لگا لا لا، اللہ نے بولا ابھی وقت آیا تجھے، سارے زندگی بھر تو بدمعاشیاں کرتے رہے، سارے زندگی بھر تو تکبریاں کرتے رہے، اور تو کہتا تھا کہ تمہارے رب میں سے میں سب سے بڑا رب ہوں، اب تو بڑا رب ہے۔ اللہ نے تجھے موقع دیا، میں نے بڑی لمبا موقع دیا تجھے، 450 سال تک، 400 سال تک اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، 450 سال، 40 دن میں تو ایک دن پخانا کرتے تھے، 450 سال میں اس کا ایک مرتبہ بخار ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو دریا نیل کے اندر غرق کر دی۔ اب جب دیکھا کہ فرعون تو دنیا سے غرق ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کے زیر حکم آئے، فرعون غرق ہو گئی، اب مالی ترقی ہونا اس کی بند ہو گئی، کیونکہ فرعون تو غرق ہو گیا پانی میں، اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ اب قارون نے دیکھا کہ میرے چمچہ گری فیل ہو گئی، نہ مال بنا سکتا ہوں، نہ دولتیں لوٹ سکتا ہوں، اب میرے آخری وقت آنے والے ہیں میرے لیے بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جب زیر حکم آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس بندے بھیجے بنی اسرائیل میں سے کہ جاؤ قارون کو بولو زکوٰۃ جمع کرے۔ وہ کہنے لگا لوگوں سن لیا، اب موسیٰ ہم سے بھی ٹیکس لینا شروع کر دیا، بھتہ لینا شروع کر دیا، ہم سے مال وصول کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملا لیے، ہاں میں ہاں ملا لیا۔ پھر ایک واقعہ ایسے بھی ہوا کہ اس کے لیے بچنا مشکل ہو گئی کہ بھائی ادھر سے تو یہ زکوٰۃ وصول کرنے لگے، ایک کام کرو، ایک عورت کو کھڑے کرا دیا، جیسے مولانا مامون الحق کے ساتھ 2 نمبری حرکت کی حسینہ واجد نے، ان کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی ہے کہ عورت کو جائزہ دے کر اپنے قابو میں لے کر اس کو مال دولت دے کر مولانا مامون الحق صاحب کے بڑے بے عزتی کرنے کی کوشش کی، ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ پورے دنیا کے اندر یہ دکھانا چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش کے حفاظت اسلام کی ایک امیر ہے جو یہ حرکتیں کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو بہت بڑے علماء میں نے ان کے بارے میں سنا، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں۔ اب میرے دوستوں اس نے لگا دی، کسی عورت کو تیار کی مال دینے کا بول کر، اس نے اس عورت کو کہہ دیا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نہ زنا کی حد جاری کرنے لگے اور بیان کرنا شروع کر دے، اسی وقت تو یہ کہنا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ اسے ایسے کیا، نعوذ باللہ۔ بڑی خطرناک قسم کی تہمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔
پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہنے لگا کہ تو سچ بتا دے، حقیقت کیا ہے؟ اور پھر وہ عورت اللہ کی ڈر، اللہ کی خوف سے کہ خدا کو ڈر، تو حقیقت بتا، سچ بتا دے، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا قارون نے مجھے کہا کہ اسی مجلس میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ دینا کہ میرے ساتھ ایسے کیے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس کو اور اس کی تمام تر خزانوں کو زمین کے اندر دسا دی، وہ دستے رہے۔ تو اللہ نے کیسے تباہ کر دی، فرعون کو کیسے غرق کر دیا۔ اب بات یہ ہے میرے دوستوں، اس دنیا کے اندر بھی جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، علماء کو ذلیل کرنا، تہمت لگانا اور ان کے اوپر الزام تراشی کرنا، سو عورتوں کو جانچا دے کر ان کی ساتھ غلط بات کرنا، ان کو مال دے کر، پیسے دے کر، اور پھر علماء کے اوپر غلط الزام لگانا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کتنے بڑے بڑے علماء کو اس نے ذلیل کی، کتنی بڑے علماء کو اس نے جیل کے اندر بند کر رکھا، جن کی داڑھی 3.5 فٹ لمبے ہو چکے تھے، ایسے بھی ہے، اور کتنے علماء کو اس نے شہید کی۔ یہ سب کے سب یہ مودی کا حربہ تھے، کیونکہ براہ راست اس کی جو مشیر تھے، پورے دنیا کا فیسسٹ حکمران مودی، اسی کی مشیر حسینہ واجد کی مشیر تھے، جس کی وجہ سے وہ کبھی اچھے کام کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تو انتہائی ظالمہ عورت تھی، تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کو ذلیل و خوار کی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو اس کی مال و دولت اس نے جو کچھ کمائی ہے، اللہ اس کو بھی تباہ اور برباد کر دیں گے۔ وہ مال اس کے پاس رہیں گے نہیں، کیونکہ لوگوں کی مال ہے، لوگوں کی چھینے ہوئے مال ہے، لوگوں کی لوٹے ہوئے مال ہے، اور اس کی جو ذرا یہ مال کمائے بھی لا کر وہ مال لے کر وہ نہیں جا سکتے۔ جیسے اللہ نے قارون کی مال کو دھسا دی، اور اس کی مال کو بھی میرے دوستوں ڈاکٹر یونس صاحب بڑے کوشش کر رہے کہ بنگلہ دیش کی جو لٹے ہوئے مال ہے واپس ہی لانے کا، بہت کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کو ہمت عطا فرمائے۔ ایسا ہی پاکستان کے اندر بھی ایسے کوئی انقلاب ضرور آئیں گے جو پاکستانیوں کی مال، جو چوری لوٹے مارے کا مال، رشوتوں کی مال کہ پورے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے کروڑوں اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، اللہ ایسے کو حکمران پیدا کریں گے یقیناً کہ اس کی مال بھی ہمارے اس ملک کے اندر یقیناً واپس ہی آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس دن انقلاب آئیں گے اسی دن پاکستانی جس دن جگ جائیں گے جس دن پاکستانی، اسی دن یہ سب کچھ صحیح ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ یقیناً تمام تر مال پاکستان میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب عطا فرما دے، اور بنگلہ دیش کی بھی حکومتیں جو چل رہا ہے، بلکہ پورے دنیا کی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اللہ راہ ہدایت نصیب عطا فرما، راسخ الایمان والے بنا دے، ہدایت نصیب عطا فرما دے، اور دین کی کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے بنا دے۔ اللہ پورے کائنات کی جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں پورے دنیا کے اندر، تمام مسلمان ممالک کو اللہ ہمت نصیب عطا فرما دے، اللہ سب کو ہدایت نصیب عطا فرما دے۔ اللہ پاک پروردگار عالم سے ہماری یہ دعا، اور پھر پورے دنیا کی مسلمان ممالک ایک دوسرے کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں بھائیوں کے لیے ہمدردانہ تعلقات قائم کر دے۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات بھی یقیناً بہتری ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ مودی آج کل بڑی پریشان ہے کہ بھائی پاکستان سے تعلقات بنگلہ دیش کا بہتر نہ ہو جائے، کہ بنگلہ دیش کو تو میں لٹتا رہا، ان کو لٹتا رہا، ان کی مال ہر اعتبار سے باتیں ہمارے چلتے رہیں، دادا گیری ہمارا چلتا رہے۔ ایسے نہ ہو کہ پاکستان سے تعلقات بہتر ہو جائے اور ایک دوسرے سے بڑے دوست ایک دوسرے کے دوست نہ بن جائے، تو یقیناً پاکستان سے تعلقات اچھے بہتر ہوں گے، اور پاکستان والے بھی بڑے خوش ہیں کہ ہمارے دعوت و تبلیغ کی کام بھی ہوتے رہیں گے، بنگلہ دیش والے بھی پاکستان میں دعوت و تبلیغ کے نام سے آتے رہیں گے،
دین کی کام کرتے رہیں گے اور دعوت کی کام کرتے رہیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایمان کی حیثیت سے وہ مسلمان ممالک، وہاں کی مسلمان بھی بڑے مضبوط ایمان والے ہیں، بڑے راسخ الایمان والے ہیں، اور پاکستانی علماء بھی اللہ ان کو ہمت نصیب عطا فرما دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔